بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ المیزان دیکھ رہے ہیں، وہ آواز جو دلوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ اگر یہ پیغام آپ تک پہنچا ہے تو یاد رکھیے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ رب چاہتا ہے کہ آپ کا دل بدل دے، آپ کی روح کو جگا دے، آپ کو اپنے نور سے قریب کر لے۔ تو بس ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے اور آخر تک اپنے دل سے سنیے، اور اگر یہ آپ کی روح کو چھو جائے تو اسے آگے ضرور پہنچائیے، کیونکہ آپ کا ایک شعر ہو سکتا ہے کسی کی تقدیر بدل دے۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں درود شریف کی مخفی طاقت کے بارے میں، ایک ایسا راز جو ہر مشکل کا حل ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نسلوں سے چلے آ رہے اس راز کو، ایک ایسا حل جس میں صرف 10 سیکنڈ لگتے ہیں۔ کیا آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں؟ کیا اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر آپ کو کھائی جا رہی ہے؟ کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن مہینے کے آخر میں جیب خالی ہو جاتی ہے؟ ذرا سوچئے، اگر آپ کو ایک ایسا خفیہ عمل بتایا جائے جو دن میں صرف 10 سیکنڈ لیتا ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کی تقدیر سے بھی ہر مشکل اور تنگی کو مٹا سکتا ہو۔ وہ راز، وہ عمل ہے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا۔ اور سب سے آسان درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہی وہ کلمات ہیں جن میں اللہ نے ہر مسئلے کا حل چھپا دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل کام کیسے کرتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کے لیے ایک میگنیٹ کیسے بن جاتا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جب کوئی شخص صرف ایک مرتبہ، صرف ایک بار اپنے لبوں سے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آسمانوں پر کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار درود پڑھنے والے پر خود اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جنت میں اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب صرف ایک بار پڑھنے پر؟ تو دراصل درود شریف ایک روحانی مقناطیس ہے، ایک ایسا میگنیٹ جو اللہ کی رحمت کو سیدھا آپ کی طرف کھینچتا ہے۔ اور یہ پریشانی، یہ غربت، یہ مصیبتیں، یہ ہیں کیا؟ یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہی تو ہے۔ تو اب آپ خود ہی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جس بندے پر اللہ خود دن میں ہزاروں بار رحمتیں بھیج رہا ہو، کیا وہ شخص پریشان رہ سکتا ہے؟ کیا اس کے گھر میں تنگ دستی ٹھہر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ناممکن ہے۔ جہاں رحمت اترتی ہے وہاں سے زحمت خود بخود اڑ جاتی ہے۔ اور یہ کوئی میری یا آپ کی بات نہیں ہے، اس عمل کی گارنٹی، اس کی ضمانت سب سے اونچے، سب سے معتبر ذرائع سے ملتی ہے، خود اللہ کے کلام سے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ نے ہر عبادت کا حکم دیا، فرمایا نماز قائم کرو، روزہ رکھو، لیکن درود شریف وہ واحد عمل ہے جس کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ میں خود یہ کام کرتا ہوں۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں ہم اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا دل تھام کر یہ حدیث سنیے جو ہر پریشان حال کے لیے امید کی کرن ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ، میں دعا کرتا ہوں تو اپنی دعا میں سے کتنا وقت آپ پر درود بھیجنے کے لیے رکھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو، زیادہ کرو تو اچھا ہے۔ وہ وقت بڑھاتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے وہ سوال پوچھ لیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اپنی دعا کا سارا وقت ہی آپ پر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دوں تو؟ یعنی میں اللہ سے کچھ اور مانگوں ہی نہ، بس آپ پر درود بھیجتا رہوں۔ اس سوال کے جواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضمانت دی جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک و یغفر لک ذنبک،
اگر تم ایسا کرو گے تو سنو، تمہاری دنیا کی تمام فکروں اور پریشانیوں کے لیے یہی عمل کافی ہو جائے گا اور تمہارے آخرت کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم یعنی ہر طرح کا غم، ہر طرح کی فکر۔ کیا آپ کا سب سے بڑا غم پہاڑ جیسا قرض ہے؟ درود اس کے لیے کافی ہے۔ کیا کوئی لا علاج بیماری ہے؟ درود اس کے لیے کافی ہے۔ کیا اولاد نافرمان ہے؟ یقین کیجئے درود اس کے لیے بھی کافی ہے۔ کیا رزق کی تنگی ہے؟ تو درود اس کے لیے بھی کافی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ اللہ سے براہ راست مانگنے کے بجائے اللہ کے حبیب صلوات اللہ علیہ کا واسطہ پکڑ لیتے ہیں، اور پھر اللہ آپ کو بن مانگے وہ عطا کرتا ہے جو شاید آپ مانگ بھی نہ پاتے۔ اچھا، اب اس علم کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ اس کے لیے ایک بہت ہی آسان 3 قدموں کا منصوبہ ہے۔ پہلا قدم، اسے اپنی عادت بنا لیں۔ عہد کریں کہ چلتے پھرتے، کام کرتے، ڈرائیونگ کرتے زبان صلی اللہ علیہ وسلم سے تر رہے گی۔ دوسرا قدم، روز کا ایک معمول بنائیں۔ کوئی بھی ایک وقت، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، صرف 100 مرتبہ درود ابراہیمی اور 1000 مرتبہ مختصر درود پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ اور تیسرا اور سب سے خاص قدم، جمعہ کا دن کوشش کریں کہ جمعے کو عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 1000 بار درود شریف پڑھیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اس ساری گفتگو کا جو خلاصہ ہے، جو نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ درود شریف رحمت الہی تک پہنچنے کا ایک ڈائریکٹ راستہ ہے۔ یاد رکھیے، یہ صرف کچھ الفاظ دہرانا نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ایک براہ راست لائن ایکٹیویٹ کرنا ہے جو برکتوں اور رحمتوں کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ آپ کی اور آپ کے نسلوں کی زندگی میں بارش کی طرح برسیں۔ جو درود کی کثرت کرتا ہے وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیارا بن جاتا ہے، اور جو پیارا بن جائے اللہ پھر اس کی ضرورتوں کا خود خیال رکھتا ہے۔ تو آج اس گفتگو کے بعد خود سے بس یہ ایک سوال کیجئے کہ وہ کون سی ایک سب سے بڑی فکر ہے، سب سے بڑی پریشانی ہے جسے آپ آج سے ہی درود شریف کی طاقت کے ذریعے اللہ کے حوالے کر سکتے ہیں۔ اپنی زبان کو ہر فضول بات سے روک کر اسے صرف صلی اللہ علیہ وسلم سے تر کر لیں، پھر دیکھیے کیسے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور زندگی ایسے بدلتی ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔